اس ویڈیو میں ناول دی لارڈ آف دا فلائز کے سوال جواب کو حل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. کوشچن نمبر 1. ہاؤ ڈڈ دا بوائز کم ٹو دا جنگل آئلینڈ؟ یعنی وہ لڑکے اس جنگل نما جزیرے تک کیسے پہنچے؟ جواب دیکھتے ہیں. Answer 1. The boys arrive on the island when an airplane that was evacuating them crashes on that island. وہ لڑکے اس جزیرے تک اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ وہ جہاز جو کہ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اس جزیرے پر آ کر تباہ ہو جاتا ہے، یعنی گر کر تباہ ہو جاتا ہے. Question number 2. What did Ralph do to attract the other boys on the island؟ یعنی کہ رالف ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی مدد سے وہ دوسرے لڑکے جو ہوتے ہیں اس جزیرے پر ان کی توجہ حاصل کرتا ہے یا ان کو بلاتا ہے. کس طریقے سے وہ بلاتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں. Ralph finds a conch shell after finding himself on the island. یعنی ریلف جب اس جزیرے پر خود کو پاتا ہے اس کے بعد وہ ایک بڑی سی سیپ کی طرح سے ایک ہوتا ہے جسے کونچ کہتے ہیں، ایک بڑا سا سیپ ہوتا ہے جس میں کہ اگر زور سے پھونک ماری جائے تو اس سے کافی زوردار آواز نکلتی ہے. تو ریلف کو وہ کونچ جب ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہی بلوز اٹ اینڈ دی ادر بوائز گیدر اراؤنڈ ہم. تو پھر وہ اس میں پھونک مارتا ہے اور اس کی آواز سے باقی لڑکے جو ہیں اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں. Question number 3. Describe the scene of the arrival of Jack and his band at the place where the boys were assembled. اس منظر کے متعلق تفصیل سے بتائیے کہ جب جیک اور اس کے گروپ کے ساتھی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں وہ سب لڑکے جمع ہوئے ہوتے ہیں. جواب دیکھتے ہیں. Boys between ages 6 and 12 come streaming out of the jungle onto the beach. یعنی 6 سے 12 سال کی عمر تک کے لڑکے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جنگل سے ساحل کی طرف کو آتے ہیں. Assembling on the platform near Ralph. اور وہ رالف کے قریب ہی ایک چبوترے پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک اونچی سی جگہ پر وہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں. لاسٹ ٹو ارائیو آر جیک اینڈ دا کوائر بوائز. سب سے آخر میں جیک اور اس کے کوائر بوائز آتے ہیں. کوائر بوائز سے مراد ہے یہ لڑکوں کا ایک گروپ جو کہ مل کر چرچ وغیرہ میں گیت پڑھتے ہیں. Despite the tropical heat, the boys from the choir still wear their black caps and long black cloaks and are clearly overheated when they reach the platform. جیسے کہ یہاں یہ پورے منظر کو تفصیل سے بتانے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا یہ بات بھی ہم شامل کریں گے کہ گو کہ وہاں بہت زیادہ شدید گرمی تھی، جیسا کہ وہ ایک ٹراپیکل یا گرم علاقہ تھا. پھر بھی ان لڑکوں نے اپنی کالی ٹوپیاں پہن رکھی تھی اور کالے کھلے چادر نما کوٹ سے جو ہوتے ہیں اوپر جو انہوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں جنہیں کلوک کہتے ہیں، چادر کی طرح سے وہ دکھائی دیتے ہیں، تو وہ بھی پہن رکھے تھے اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جب وہ اس چبوترے تک پہنچے تو گرمی سے ان کا برا حال تھا. Question number 4. What was the first issue that arose before the boys and how was it resolved? سب سے پہلا مسئلہ ان لڑکوں کو کیا درپیش آیا اور انہوں نے اس کو کس طرح سے حل کیا؟ جواب دیکھتے ہیں. Answer number 4. All the boys think they should have one leader to lead them and make decisions. سارے لڑکے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے جو ان کے لیے جو ان کی رہنمائی کرے اور ان کے لیے فیصلے کرے. Since both Jack and Ralph wanted to be the leader, they solved it by voting. جیسا کہ جیک اور ریلف دونوں ہی لیڈر بننا چاہتے ہیں لہٰذا اس مسئلے کو ووٹنگ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. Ralph became the main leader but he allowed Jack to be the leader of the hunters. جیسے کہ ریلف جو ہے اس کے حق میں چونکہ زیادہ ووٹ آتے ہیں وہ مین اہم جو ان کا سب سے بڑا سربراہ بن جاتا ہے، لیکن جیک کو وہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا ایک شکاریوں کا گروہ بنا لے، ان کا وہ لیڈر بن جائے. Question number 5. How did Ralph think they would be rescued? Ralph کے نزدیک وہ کس طرح سے اس جگہ سے آزاد ہو سکتے ہیں، انہیں بچایا جا سکتا ہے؟
جواب دیکھتے ہیں. Ralph thinks that he will be rescued by his father who is in the navy when he gets his leave. Ralph یہ سمجھتا ہے کہ اس کے والد کے ذریعے وہ وہاں سے بچا کر لے جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس کے جو والد ہیں نیوی میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب انہیں چھٹی ملے گی تو وہ یہ کام سر انجام دیں گے. He thought his dad would find out from the airport, but Piggy says it has been bombed. وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے جو والد ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ان کے متعلق پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، لیکن پگی اس کو یہ بتاتا ہے کہ ایئرپورٹ تو بم سے اڑا دیا گیا ہے. Question number 5. What rule regarding the conch was made and why? Conch سے متعلق کیا ایک اصول بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا؟ جواب دیکھتے ہیں. The issue of who will speak arose among the boys first. یعنی سب سے پہلا ایشو جو یعنی لیڈر چن لینے کے بعد جو پہلا مسئلہ ان کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ کون ان میں سے سب سے پہلے بات کرے گا، یعنی کس طریقے سے آپس میں گفتگو کی جائے گی جب وہ وہاں جمع ہوں گے جس جگہ کے وہ آ کر سارے جمع ہوئے تھے. تو ریلف آگے پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیکھتے ہیں. ریلف ڈکلیئر the boys will raise their hands in meetings. ریلف نے معاف کیجیے گا لائک ایٹ اسکول ان آرڈر ٹو اسپیک، یا اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ریلف ڈکلیئر the boys will raise their hands in meetings like at school in order to speak. تو ریلف یہ اعلان کرتا ہے کہ لڑکے جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر میٹنگ میں بات کریں گے جس طرح سے اسکول میں کلاس کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ اپنی باری پر بات کی جا سکے. Once holding the conch, each boy will be able to express his thoughts وداؤٹ انٹرپشن. اور پھر یہ ہے کہ جو لڑکا بات کرے گا اس کے ہاتھ میں کونچ تھما دیا جائے گا، وہ جو بڑی سی سیپ تھی، اور پھر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا بغیر کسی رکاوٹ کے. یعنی جب تک اس کے ہاتھ میں کونچ ہوگا کوئی دوسرا لڑکا بات نہیں کر سکے گا، اس کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی. Question number 7. Briefly describe the role of hallucinations seen from Lord of the Flies. یعنی وہ سین کے جس میں جب غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. تو یہ والا سین جب اس ناول لارڈ آف دا فلائز میں آتا ہے تو اس کے متعلق بتانا ہے تفصیل سے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو چلیے جانتے ہیں اس کا جواب. آنسر 7. In the novel, Simon faces the pig's head on a stick and falls into a trance. سائمن جو ہے وہ جب سور کا سر ایک لکڑی پر لگا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ایک دم ایک نیند کی سی یا غنودگی کی سی کیفیت میں چلا جاتا ہے. ہی سیمس ٹو بی ہیلوسینیٹنگ. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھوسا گیا ہے یا جس طرح سے تصور اپنے یعنی ہوش میں نہیں رہا. لیٹر ہی ہیز اے ویژن. پھر اسے ایک خواب سا دکھائی دیتا ہے اور اس میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ دا ویژن از ہز ان سائٹ اباؤٹ دا بیسٹ. اور وہ جو خواب سا وہ دیکھتا ہے اس میں اسے اس بلا کی اصل حقیقت کے متعلق پتہ چلتا ہے جس کے متعلق وہاں افواہ پھیلائی گئی ہوتی ہے. The Lord of the Flies tells Simon that Simon knew all along who the beast was. وہ جو خواب دیکھتا ہے اس کے اندر لارڈ آف دا فلائز جیسے کہ اس جو سور کا سر ہوتا ہے اس کو وہ لارڈ آف دا فلائز کا خطاب دیتا ہے یا نام دیتا ہے. تو وہ گویا اس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ یہ یعنی سائمن کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے سب کچھ جانتے تھے کہ اصل میں بلا کون ہے جس کے متعلق افواہ پھیلائی گئی تھی. اٹ از ناٹ سم تھنگ یو کین ہنٹ اینڈ کل. یہ اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تم شکار کر کے اس کو مار سکو. اٹ از دا سیویجری دیٹ لائز ود ان ایچ آف دا بوائز. یہ وہ جنگلی پن ہے جو ہر لڑکے کے اندر موجود ہے. The facts of the novel support this idea. اس ناول میں جتنے بھی جو حقائق بتائے گئے ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. The boy's most dangerous enemy comes not from without but from within. یعنی ان لڑکوں کا سب سے خطرناک دشمن باہر سے نہیں بلکہ خود ان کے اندر سے ہی نمودار ہوتا ہے. It is their carelessness, fear, power struggles and aggression that cause the turmoil on the island. دراصل ان کی لاپرواہی، خوف اور
طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، اور پھر ان کا غصہ جس کی وجہ سے اس جزیرے پر ایک گڑبڑ سی کیفیت نمودار ہوتی ہے، اور وہ عجیب و غریب طریقے سے جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ سب ان کی اپنے اندر کی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں دراصل کس طرح سے سائمن کو پتہ چلتی ہیں، وہ جو خواب سا دیکھتا ہے جب وہ اس پگ کے سر کے روبرو ہوتا ہے، یعنی لارڈ آف دا فلائز کے سامنے ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اونلی سائمن سیمس ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف ایول آن دی آئلینڈ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف سائمن ہی ہے کہ جس کو اس جزیرے پر برائی کی جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہی ہے، یعنی اس کے متعلق وہ جانتا ہے۔ جیسا کہ جب اس سین کے بعد وہ آگے جاتا ہے تو اس کو اس مرے ہوئے پائلٹ کا جسم دکھائی دیتا ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ دراصل یہ تو پائلٹ ہے جسے باقی سب بچے جو ہیں وہ بلا سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی وہاں پر کہ کوئی بلا ہے، اور پھر اس طرح سے انہوں نے یہ پگ کا سر بنا کر وہاں لگایا تھا، اور اس بلا کو وہ ایک طرح سے نذرانہ پیش کرتے تھے اس کے ذریعے، اور اس کا انہوں نے نام بھی لارڈ آف دا فلائز رکھ دیا تھا، یعنی مکھیوں کا دیوتا، جیسے کہ بہت سی مکھیاں پھر اس سر پر آ گئی تھیں۔ تو اس سین کی خاصی اہمیت ہے کیونکہ اس میں کچھ حقیقت پر مبنی باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے انسان جب تہذیب سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا جنگلی پن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کوسچن نمبر 8، واٹ از دا سگنیفیکنس آف دا ٹائٹل لارڈ آف دا فلائز؟ ناول کا یہ جو عنوان ہے لارڈ آف دا فلائز یعنی مکھیوں کا دیوتا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر 8، لارڈ آف دا فلائز ریفرز ٹو بیلزبب another name for the devil، جیسے کہ بیلزبب جو ہے یہ ایک نام دیا گیا ہے شیطان کو، اس کے ناموں میں سے ایک ہے، تو لارڈ آف دا فلائز اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ ہی از آلسو کالڈ دا لارڈ آف فلتھ اینڈ ڈنگ، اس کو گندگی اور گوبر کا دیوتا بھی مانا جاتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا ناول دا چلڈرن گرو ڈرٹیئر اینڈ ڈرٹیئر اینڈ آؤٹورڈ ریفلیکشن آف their انر اسٹیٹ، جیسا کہ اس ناول کے اندر ان بچوں کو جو کہ اس جزیرے پر بھٹک جاتے ہیں ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گندگی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، جس طرح سے دیکھنے میں بھی وہ اتنے صاف ستھرے نہیں رہتے، اور کچھ حرکتیں وہ ایسی شروع کر دیتے ہیں جیسے خود پر وہ پینٹ وغیرہ ملتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح سے عجیب و غریب قسم کی جنگلیوں والی رسومات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو باہر کی گندگی ہے دراصل یہ ان کے اندر کی گندگی کی جھلک ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے۔ ایز دے سیویجری اینڈ ایول انکریزز دے سیک اے سمبل اے گاڈ ٹو ورشپ، اور پھر جب ان کا وہ جنگلی پن اور ان کے اندر جو برائی موجود ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، تو پھر اس کا ایک سمبل یا اس کی ایک علامت وہ بنا لیتے ہیں، یعنی پھر وہ ایک خود سے ایک خدا بنا لیتے ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ لارڈ آف دا فلائز۔ اور اس کی بھی یہ تفصیل یہاں موجود ہے کہ when Jack and his hunters kill a boar they have their opportunity، جب جیک اور اس کے شکاری ساتھی جو ہیں وہ ایک سور کا شکار کرتے ہیں تو انہیں موقع مل جاتا ہے۔ they leave the pig's head impaled on a stake as an offering to the beast، وہ اس سور کے سر کو ایک لکڑی پر ٹانگ دیتے ہیں اور ایک طرح سے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس بلا کو جس کے متعلق انہوں نے افواہ اڑائی ہوتی ہے کہ اس جزیرے پر کوئی بلا ہے۔ دراصل وہ ایک مرا ہوا پائلٹ ہوتا ہے جسے کچھ لڑکوں نے دیکھا ہوتا ہے لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کیا ہے۔ The head is soon rotting and covered with flies، وہ جو سر ہوتا ہے سور کا وہ کچھ دیر میں گلنے سڑنے لگتا ہے اور اس پر بہت سی مکھیاں آ جاتی ہیں۔ The head referred to as the Lord of the Flies then serves as a symbol of the evil and savagery of Jack's tribe of hunters۔ تو دراصل اس کی جو اہمیت ہے اس عنوان کی لارڈ آف دا فلائز اس طرح سے ہے کہ وہ سر جو ہے پھر اس کو لارڈ آف دا فلائز یا مکھیوں کے دیوتا کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک علامت بن جاتا ہے برائی اور وحشیانہ یا جنگلی پن کی، جو کہ جیک اور اس کے قبیلے یا گروپ کے جو وہ شکاری ہوتے ہیں ان میں دکھائی دیتا ہے۔
What happens to Conch and Piggy and what does it suggest? यानी वो जो कॉन्च होता है उसको और पिगी को क्या होता है बिलाखिर, और इससे क्या इशारा मिलता है? जवाब देखते हैं. रॉजर रिलीजेस द जायंट रॉक विच किल्स पिगी एंड डिस्ट्रॉयज द कॉन्च. द डिस्ट्रक्ट माफ़ कीजिएगा, रॉजर जो है वो एक बड़ा सा एक पत्थर या चट्टान नुमा पत्थर जो होता है उसे वो फेंकता है. रिलीजेस यानी नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से पिगी जो है वो मर जाता है और कॉन्च तबाह हो जाता है, टूट जाता है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ Piggy and the conch represents the final loss of order on the island. और फिर बिलाखिर इन पिगी और उस कॉन्च की जो तबाही है ये इशारा करती है उस जजीरे के अमन की मुकम्मल तबाही का. यानी उस जजीरे पर जो बचा कुचा कोई नज़्म ज़ब्त या अमन रह गया होता है वो भी बिलाखिर ख़त्म हो जाता है. इस वाक़ये से ये इशारा मिलता है. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ आर द बॉयज़ रेस्क्यूड एट द एंड? लड़कों को बिलाखिर किस तरह से बचाया जाता है? जवाब देखते हैं. अ पासिंग ब्रिटिश नेवी शिप सीज द फायर एंड सेंड्स एन ऑफिसर अशोर. एक बहरी नेवी का यानी बरतानवी नेवी का बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा होता है जो कि आग के शोले देख लेता है और अपने फिर ऑफिसर को वो भेजता है, अफसर को उस जजीरे के किनारे तक. उस जजीरे पर द ऑफिसर नॉट ओनली सेव्स Ralph from being murdered by Jack, he also saves all the boys from the further violence that would surely have occurred had they stayed on the island. तो वो अफसर जो है ना सिर्फ राल्फ को बचाता है मरने से, यानी जिस तरह कि जैक उसको मारना चाह रहा होता है तो ना सिर्फ जैक के हमले से उसको बचाता है, बल्कि वो उन सब लड़कों को मज़ीद तशद्दुद की तरफ जाने से एक तरह से बचा लेता है जो कि यकीनी तौर पर सामने आना था अगर उन्हें मज़ीद वहाँ उस जजीरे पर रहने दिया जाता. बाकी के सवाल जवाब को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.